آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 43ویں آیت۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ سچائی یسوع مسیح کی معرفت آئی اور موسیٰ کی معرفت صرف شریعت آئی۔ ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے طرفداری نہیں کی، یسوع مسیح ہی کے وسیلہ سے خدا نے جو تمام سچائی ہے وہ بتائی ہے۔ اور پچھلے کلام میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ خدا صرف یہ نہیں چاہتے، یا خدا کی فرسٹ پریفرنس صرف اکیلی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، یہ دونوں دائمی ہیں، ٹھیک ہے۔ خداوند یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سچ بھی پتہ چلے اور خدا ہمیں بچانا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا کی پریفرنس ہم لوگ نہیں ہیں، یا خدا ہمیں بچانا نہیں چاہتے، صرف اپنے بیٹے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے پچھلے کلام میں ایسے بولا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا صرف اپنا آپ یا اپنا بیٹا ظاہر کرنا چاہ رہے، بلکہ خدا دونوں کام یکساں کرنا مانگ رہے ہیں، دونوں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے دونوں کام پیرلل ہمارے سامنے آئے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ ہم اسی کو سیکھ رہے ہیں کہ وہ باپ میں سے نکلا ہے، اس لیے سچائی یسوع ہی کے وسیلہ سے آنا ضرور، پہنچنا ضرور تھی۔ یہ کوئی خداوند نے طرفداری نہیں کی، ہم اسی کو سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اسرائیلیوں اور یہودیوں کے پاس ایک امید تھی کہ مسیح آئے گا اور وہ بچائے گا، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ مسیح آئے گا اور وہ بچائے گا، کیونکہ اس وقت وہ رومی حکومت کے انڈر تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک بادشاہ بن کے آئے گا اور وہ اس کو جسمانی طور پر بچائے گا، چھڑائے گا، نکالے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا، اور وہ بادشاہ ہم پر حکومت کرے گا اور وہ ہمیں تسلی، آرام اور اچھی زندگی بخشے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ آلریڈی اس بات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے گا، مسیح آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ اس ورڈ کو، یا ہم انگلش میں دیکھیں گے ہی، کہ وہ آئے گا، اور ان کو پتا تھا کہ اس نے آنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 25ویں آیت، عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ میں آگے نہیں پڑھوں گی۔ وہ جانتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سامری، وہ یہودی اسرائیلی بھی نہیں، وہ سامری عورت ہے۔ یعنی یہ تعلیم اتنی سپریڈ، اتنی مشہور تھی کہ نہ صرف یہودی اسرائیلی اس بات کو جانتے اور سمجھتے تھے کہ خدا ان کی مدد کرنے کے لیے ایک مسیح بھیجے گا، ان کو پتا تھا کہ خدا نے ایک امید دے رکھی ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے بھی پہلے پرانے عہد نامے میں یہ جانتے کہ جب اسرائیلی مصر کے ہاتھوں دبے ہوئے تھے، غلام تھے، تو بھی وہ روتے تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ ہمیں نکالنے والا، بچانے والا کوئی آئے گا، اور خدا نے ان کی رونے کی آواز سنی اور خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کو بچائے اور چھڑائے۔ پھر جب آگے دوبارہ پھر سے وہ اس مشکل میں رومیوں کے ہاتھوں پھنسے، تب بھی ان کو یہ معلوم تھا کہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، بچائے گا، چھڑائے گا، نکالے گا۔ اسی بات کو نہ صرف یہ لوگ جانتے تھے بلکہ سامری بھی اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ یہ عورت سامری، اور اس نے کہا میں جانتی ہوں، ہمیں یہ معلوم ہے۔ صرف اکیلی یہ سامری عورت اکیلی اس کو جاننے والی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ریپریزنٹ کر رہی تھی کہ سامریوں تک بھی یہ بات، یہ مکاشوہ، یہ امید پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی آئے گا
اور وہ ہمیں بچائے گا. مسیح کا مطلب ہی بچانے والا ہے, چھڑانے والا ہے. تو سامری عورت کو یہ کلام لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جانتی ہے کہ مسیح اور مسیح کا مطلب بچانے والے, چھڑانے والے کے ہیں. اب وہ مسیح سب کو پتہ ہے, اس بات سے سب جانتے ہیں اور اس خبر کو سب پہچانتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے انجان تھے. لیکن کلیشز کہاں بنے؟ جب وہ یسوع کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ وہ آئے, ویٹ بھی کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے, اور چاہتے بھی کہ وہ آئے. ان کی خود بھی, خدا نے تو چلو بتایا, لیکن ان کی بھی ڈیمانڈ اور ان کی بھی ڈیزائر, ان کی بھی چاہت, ان کی نیڈ, ان کی بھی ضرورت یہ تھی کہ مسیح آئے. انتظار اسی کا کیا جاتا ہے نا جس کی چاہت ہو یا ضرورت ہو. اگر آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوگی, آپ اس کا انتظار نہیں کرو گے. وہ محبت لے لو, وہ آپ خواہش لے لو, وہ آپ کوئی ضرورت لے لو, یا آپ کی اپنی کوئی مرضی ہے, تو ہی آپ اس کا انتظار کرو گے. اس کا مطلب ہے اسرائیلیوں اور یہودیوں کی یہ ضرورت تو تھی, لیکن وہ محسوس بھی کر رہے تھے ضرورت کو. خدا نے تو بتایا, لیکن وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں واقعی ہی حقیقی طور پہ مسیح چاہیے, ہمیں کرائسٹ چاہیے. مسیح کرائسٹ ایک ہی مطلب, جہاں پر ہم دیکھتے مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور جب اندریاس نے بھی اپنے بھائی پطرس سے بولا کہ ہمیں مسیح مل گیا, وہ کیوں دوڑ کے گیا, وہ کیوں اس کو بھی بتا رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے ان کی یہ ضرورت تھی, ان کی یہ چاہت تھی, ان کی بھی مرضی تھی, ان کی یہ ضرورت تھی بہت زیادہ, کیونکہ وہ پسے ہوئے تھے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ روح کے پسے ہوئے ہیں, اس میں سے نکالنے آ رہا ہے, لیکن ان کو جسم کا پسا ہوا زیادہ محسوس ہو رہا تھا. وہ حقیقت اور سچ نہیں جانتے تھے جو یسوع مسیح سچ بتانے آئے, روح کا سچ. وہ آگے ہم دیکھتے جائیں گے. تو اندریاس نے یہ بات بتائی. اس کا مطلب ہے یہودی اسرائیلی بھی جان رہے ہیں, سامری بھی جان رہے ہیں. یعنی یہ کلام بائبل مقدس, پرانا عہد نامہ جن کے پاس بھی ہے, ان کو معلوم تھا کہ مسیح آنے والا اور خدا بھیجنے والے ہیں. خدا ایک چھٹکارا دینے والا بھیج رہے ہیں, اور وہ اس چھٹکارے کا انتظار کر رہے تھے. ان کو وہ چھٹکارا چاہیے تھا, ان کو اس چھٹکارے کی ضرورت تھی. اب یہ لوگ جان رہے ہیں. میں غیر قوموں کی بات نہیں کر رہی ہے اس ٹائم. اب وہ یہ جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مسیح, وہ کرائسٹ, وہ مسیح آیا, تو انہوں نے کلیشز کیوں رکھے اور اس کو صرف مسیح بنانا چاہ رہے تھے, صرف مسیح. جیسے وہ اس کو کچھ اور لینا نہیں مانگ رہے تھے, وہ اس کو کچھ اور جاننا نہیں چاہ رہے تھے, وہ کچھ اور ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور بھی ہے. یہ میں بعد میں بتاتی ہوں, یہ اسی بات کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر کے اس کو ایکسپلین کروں گی. لیکن جب موسیٰ آیا, کیونکہ وہ انسان تھا, وہ ان کو بچا رہا تھا, نکال رہا تھا, چھڑا رہا تھا فرعون کے ہاتھوں, مصریوں کے ہاتھوں, انہوں نے اس کو اکیلے کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنا لیڈر بنا لیا. اور جو وہ کہتا تھا پیچھے جاتے تھے, ویسا ویسا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ نے اور دوسری تیسری بات نہیں بتائی, کیونکہ اور دوسری تیسری بات کا سچ کوئی تھا ہی نہیں. وہ کیا تھا؟ محض ایک انسان. جسم سے اندازہ نہیں لگانا, جیسے میں نے پہلے بھی کلام میں بتایا ہے تعلیم دیتے ہوئے روح القدس کے وسیلہ سے, کہ جسم سے اندازہ نہیں لگانا. دو چیزوں پہ مشتمل ہے, روح اور جسم, باڈی. وہ جلالی ہے یا فانی وہ علیحدہ بات ہے, وہ بعد میں ہم دیکھیں گے, لیکن دو چیزوں پہ. اب یسوع مسیح زمین پہ آئے تو جسم سے اندازہ نہ لگاؤ کہ یہ کون ہے, اندازہ لگاؤ اس کی روح سے یہ کون ہے. موسیٰ انسان تھا کیونکہ اس کی روح اسپرٹ
نہیں تھی، اس لیے اس نے اور کوئی گواہی اپنے بارے میں نہیں دی، اس لیے انسانوں کو اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا۔ چھٹکارا تو چاہیے، چھٹکارا دینے والا بھی چاہیے، لیکن مسئلہ کس سے ہے؟ جو وہ چھٹکارا دے وہ اپنے آپ کو دوسری تیسری چیز نہ بتائے، وہ یہ سچ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے خداوند نے ان کو یہی بولا، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ مسیح تو میں ہوں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کلام کو سیکھنے کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 25ویں آیت۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ مسیح چاہیے، مسیح کا پتہ ہے، مسیح آئے گا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ مسیح نے آنا ہے، مسیح ہونا چاہیے، مسیح ہونا چاہیے، لیکن دوسری بات کیا ہے کہ جو مسیح آنے والا ہے، یہ یقین کرنا کہ یہ وہی ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم کئی دفعہ یہی مان رکھتے ہیں کہ اچھا خدا اپنا کام کریں گے، جیسے خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کام کیا، لیکن یہ یقین رکھنا اسرائیلیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہی ہے وہ جو میں نکالنے آیا۔ دو آیتیں ہوگی نا، ایک تو یہ ہو گیا کہ مسیح آنا ہے، لیکن جو پرسن آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے اس پرسن پر بھی یقین رکھنا ہے کہ یہ جو آدمی ہے، یہ جو شخص ہے، یہ ہی وہ چنا ہوا ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آدھا بلیف، آدھا ٹرسٹ، آدھا یقین، آدھا ایمان۔ خدا کی پروفیسی پہ تو ایمان رکھ رہے ہیں کہ مسیح آئے گا، کرائسٹ آئے گا، بچائے گا، مسیح آئے گا، یہ تو یہاں تک تو نبوت پر ایمان رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب اس کا وقت آ جائے اور خدا وہ کام کر دیں، بے شک وہ موسیٰ ہے یا یسوع مسیح ہے، تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کا پیچھا کرنا ہے۔ جیسس کرائسٹ نے کہا تھا فالو می، کتنا ضروری ہے اس کی بات سننا اور اس کی باتیں سمجھنا۔ خداوند نے کہا، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ کتنا ضروری ہے کہ اگر تم لوگ یہ یقین اور نبوت اور کلام مقدس کی باتوں کا یقین رکھ رہے ہو کہ یہ سچی کتاب ہے اور یہ پرانے عہد نامے میں یہ لکھا ہے، تو خدا جب وقت آئے گا وہ کرے گا، تو تم لوگ اس کرنے پر بھی ایمان رکھو کہ اب اس کا وقت آ چکا اور یہ وہی ہے۔ جب تک ہم یہ یقین نہیں کریں گے یہ وہی ہے، ہم نہیں بچیں گے، ہم نہیں بچیں گے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 24ویں آیت۔ اسی لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں۔ کون؟ میں وہی ہوں جس کا ذکر، جس کی نبوتیں کی گئی ہیں کہ مسیح آئے گا۔ جب تک تم مسیح والی تو نبوت پر ایمان رکھتے ہو، لیکن جب تک تم اس بات پہ نہیں یقین رکھو گے، ایمان رکھو گے کہ وہ والا مسیح میں ہوں، میں ہوں، تب تک تمہارا ایمان نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو، صرف تمہاری نالج ہے کہ تم صرف پتہ ہے تمہیں کہ مسیح آئے گا، بچائے گا، اور خدا کا پرومس ہے، خدا کا وعدہ ہے، لیکن جب تک تم اس وعدے کو اپنے سامنے، کیونکہ خدا جو کام منہ سے نکالتے ہیں وہ یقیناً کرتے ہیں، تو مکمل ایمان کیا ہے؟ زندہ ایمان کیا ہے؟ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرے گا، اور جب وہ کر رہا ہے تو تم لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب تم لوگ خدا پہ ادھوری باتوں پہ یقین رکھتے ہو کہ خدا ادھورے کام کرتا ہے، خدا انکمپلیٹ کام کرتا ہے۔
خدا انکمپلیٹ کام نہیں کرتے. خدا جو بولتے ہیں, جو کہتے ہیں, جو پرومس کرتے ہیں, جو ارادہ رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں, اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب ان کو آدھا ایمان ہے, وہ آدھا ایمان ان کا راست بازی نہیں ہے, کیونکہ جب وہ آدھا ایمان سامنے آتا ہے تو ان کو اس پر یقین کرنا چاہیے کہ یہ وہی ہے. خداوند نے کہا تم اگر یہ ایمان رکھو گے کہ جو مسیح یا نبوتیں تم لوگ پڑھ رہے ہو اور جان رہے ہو, اگر تم اس کے ساتھ مجھے یہ مان لو کہ میں وہی والا مسیح ہوں جس کا پرومس خدا نے کیا ہے, تو تم لوگ مرو گے نہیں. ٹھیک ہے, اتنی بات. اب میں نے ذکر کیا تھا موسیٰ کا. موسیٰ نے اپنا صرف ان کو یہ بتایا کہ میں تمہیں خدا مجھے جھاڑیوں میں ملا ہے اور اب میں تم لوگوں کو نکالنے کے لیے بچانے کے لیے آیا ہوں. تو خدا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بچ جاؤ اور نکل جاؤ. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ بچ جاؤ اور نکل جاؤ, کیونکہ ان کی وہ ضرورت تھی, فوراً سے پیشتر انہوں نے موسیٰ پہ یقین کر لیا, اور جیسے جیسے اس نے گائیڈ کیا انہوں نے ویسا ہی کیا. لیکن جب جیزس کرائسٹ آئے, جب جیزس نے کہا میں وہی مسیح بچانے والا چھڑانے والا ہوں, تو انہوں نے یسوع کا اعتبار, یقین, ایمان کیوں نہیں رکھا؟ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا, ہم دیکھتے ہیں اسی باپ کی 8ویں باپ کی 42 ورس دیکھتے ہیں. یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے, اس لیے کہ میں خدا سے نکلا اور آیا ہوں, کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا. آمین. اب پہلی بات ہے وہ مسیح میں ہوں, مسیح آنا ہے, تو یسوع کہہ رہے ہیں اسی نے مجھے بھیجا ہے, کہ جس مسیح کا پرومس خدا نے, تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے, وہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور اب اس نے مجھے بھیج دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات, بھیجا تو ہے لیکن بچانا چھڑانا موسیٰ کی طرح تو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن جب یسوع نے یہ کہا میں خدا سے نکلا, یہ پرابلم بن گیا. پرابلم کیا بن گئی؟ یہ پرابلم بن گئی کہ تجھے مسیح تو ہم مان لیں گے, تو ہمیں بچا ضرور لے, چھڑا ضرور لے, ہماری ضرورتیں ضرور پوری کرے, معجزے تو کر لے, لیکن یہ نہ کہہ, یہ سچ نہ بتا کہ تو اس میں سے نکلے. ہم خداوند نے کہا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ تم بچانے چھڑانے والا تو چاہتے ہو, خدا کا سچ تمہیں قبول نہیں ہے, اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. ہضم ہی نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں ہضم کر رہے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باپ اس کی 15ویں آیت. تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو. آمین. اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گی. کس سے فیصلہ کرتے ہو؟ جسم سے. کیسے؟ یسوع مسیح جسم میں آئے تو انسان بن گیا, لیکن میں نے آپ لوگوں کو کلام میں سے بتایا کہ پہچان روح اور اسپرٹ کی رکھنی ہے, سول اور اسپرٹ کی رکھنی ہے. اسپرٹ سے جاننا ہے, سول سے جاننا ہے, روح سے جاننا ہے, اندر کی قوت اور طاقت سے جاننا ہے, یا اس کی کمزوری سے جاننا ہے کہ یہ کون ہے, یہ خدا ہے کہ عام انسان ہے. جسم سے اندازے نہیں لگانے. انہوں نے جسم سے اندازے لگائے اور یسوع مسیح کو جسم دیکھ کر اور یہ کہنا شروع کر دیا اس کا باپ تو یوسف اور اس کی ماں مریم ہے. انہوں نے جسم کے اندازے لگانا شروع کر دیے. خداوند یسوع مسیح نے صاف کہا میرا باپ اسپرٹ ہے اور وہ اسپرٹ سے کام کرتا ہے. تم جسم سے اندازے نہ لگاؤ, جسم سے نہ دیکھو. چیک کرنا ہے تو روح سے چیک کرو. ہم انسانوں کے کاموں سے اندازے لگاتے ہیں, یہ اچھا ہے یہ برا ہے. خداوند نے کہا کہ جس نے باہر کو بنایا ہے اس نے اندر کو بھی بنایا ہے, اندر بھی ہے. تو باہر نہ چیک کرو, اندر بھی چیک کرو, اندر بھی دیکھو, اندر بھی جھانکی مارو کہ اندر کیا ہے. اندر روح ہے, جسم کے اندر روح ہے. دو چیزوں پہ مشتمل ہے انسان, یا
جو بھی خدا یسوع بھی. باہر سے نہیں اندر سے چیک کرو. جس نے اندر کو بنایا ہے اس کو چیک کرو کہ یہ کون ہے. ہم دیکھتے ہیں بچوں کے کاموں کو, انسانوں کے کاموں کو, آدمیوں کے کاموں کو, عورتوں کے کاموں کو, جوان لڑکیوں کے کاموں کو, جوان لڑکوں کے کاموں کو, بزرگوں کو ہم دیکھ کر جو وہ کرتے ہیں. پہلے میں نے کہا کہ روح ایکچولی جو سوچتی چاہتی ہے, ہمارا صرف جسم پرفارم کرتا ہے, وہی دیکھنا سننا چاہتا ہے, وہی کرنا چاہتا ہے, وہیں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب ہم انسانوں کے جسم کی پرفارمنس, اس کے کام جسم کے دیکھتے ہیں تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کتنا بدتمیز ہے, کتنا برا ہے. اگر اس کے کام اچھے ہوں گے تو ہم کہیں گے کتنا اچھا ہے, کتنا بھلا ہے, کتنا نیک ہے. ایسے ہی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم بھی جسم دیکھ کر اندازے لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ کام روح کے ہیں جو اس کے جسم سے ظاہر ہو رہے ہیں. آمین. اس کا مطلب ہے کہ ہم کاموں سے اندازہ لگاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ کیا بتا رہے ہیں. خداوند کہہ رہے ہیں تم جسم کو دیکھ رہے ہو, کاموں کو نہیں دیکھ رہے. خداوند نے کہا میرے کس کام کی وجہ سے مجھے ہلاک کرتے ہو؟ کس کام کی وجہ سے؟ کون سے کاموں؟ میں نے ایسے کون سے کام تمہیں کر کے دکھا دیے کہ تم لوگ میری جان لینا چاہتے, مجھے قتل کرنا چاہتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ گوشت اور ہڈی دیکھ رہے ہیں, کام نہیں دیکھ رہے. اگر کام دیکھتے تو وہ جان جاتے یہ کام تو آؤٹ سٹینڈنگ ہے, آؤٹ آف دا ورلڈ ہے, یہ تو کام کوئی نہیں کر سکتا. ایسے کام کون کر سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کر سکتا. جب وہ یہی دیکھ لیتے, کاموں سے ہی دیکھ لیتے کہ خداوند کے کام کیا اور ایک انسان کے کام کتنے لمیٹڈ ہے. وہ اپنا کوئی بھی کام سیدھا نہیں کر سکتا, اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, ری بلڈ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ آ کر سارے ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو ناممکن ہے. وہ ایکچولی اس کے کام نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اس کے اسپرٹ کے کام نہیں دیکھ رہے تھے. وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ جسم سے فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے. لیکن وہ یہ نہیں جھانک رہے کہ اندر روح فرق ہے, وہ انسان کی روح نہیں ہے. تو کلیشز کیا بنے؟ مسیح آئے گا, لیکن وہ مسیح وہی ہے. یہ یقین اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس نے کہا میں خدا سے نکلا ہوں, اور خدا سے نکلا ہوں تو خدا روح ہے, تو میں بھی خدا روح کے کام کرتے ہیں, روح سے کام کرتے ہیں, تو اس نے اپنی روح کے اندر سے مجھے نکالا ہے. لیکن تم لوگ جو پیدا ہوتے ہو, تم جسم سے پیدا ہوتے ہو, اس لیے تم لوگوں نے مجھے بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ تمہارا باپ تو یوسف ہے اور ماں مریم ہے, تو کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اور خدا میں سے نکل سکتا ہے؟ تو خدا نے کہا تم جسم سے فیصلہ کر رہے ہو, نہیں جان رہے. ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت کو. ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت کو. یسوع نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں صحیح طرح پڑھوں گی آرام سے, کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں تم کو معلوم نہیں. کیا نہیں معلوم؟ کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں. ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آیا ہے. وہ یہ جانتے ہیں, جسم سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ یوسف کا اور مریم کا بیٹا ہے. وہ نہیں جانتے, ان کو نہیں معلوم, کیونکہ وہ جسم سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جیسی گوشت ہڈی ہم میں ہے ویسی گوشت ہڈی تجھ میں ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ مسیح تو ہے لیکن تو خدا کا بیٹا. یہ کیسے ممکن ہے؟ مسیح تو قبول ہے لیکن دوسرا سچ قبول نہیں ہے, کیونکہ تم میری سننا نہیں چاہتے. تم سچ قبول کرنا نہیں چاہتے, وہی سننا چاہتے ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے, تم وہی پسند کرتے ہو جو تمہیں پسند ہے. لیکن اگر میں تمہیں سچ بتاؤں گا جو تم نہیں جانتے. ہم کتنا سچ جانتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اتنا سچ جانتے ہیں جتنا ہم دیکھتے ہیں, اور ہم نے کبھی خدا کو آسمان پہ جا کے نہیں دیکھا. کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے بیٹے کے, جو آسمان سے اترا ہے. آمین. کوئی نہیں جانتا.
لیکن جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو خدا نے اس لیے بھیجا کہ یہ بچ بھی جائیں اور سچ بھی مل جائے. تو دونوں چیزیں چاہتے ہیں, دونوں چیزیں چاہتے ہیں. اس لیے خداوند نے کہا کہ تم ایمان لاؤ گے کہ میں وہی ہوں, پر میں ساتھ میں خدا سے نکلا بھی ہوں. بھیجا تو اس نے مجھے ہے مسایا, بچانے والا, چھڑانے والا, تمہارے لیے قید سے نکالنے والا, گناہوں کے بوجھ سے نکالنے والا, ہلاکت سے نکالنے والا. میں وہی ہوں, آیا ہوں میں تمہیں بچانے. لیکن نا میری حقیقت, میری سچائی یہ ہے کہ میں خدا کا نا بیٹا ہوں. تو خدا اتنے اچھے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جسم سے ہی فیصلہ کریں گے, تو اوپر سے نہیں آیا. تو کہاں سے اوپر سے آیا؟ تو یہاں کا ہی رہتا ہے, یہاں کا ہی رہنے والا ہے. تو انسان ہے. وہ انسان بن کے ضرور آیا لیکن اس کی روح اسپرٹ ہے. اور خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جان جائیں کہ وہ اسپرٹ ہے, اور اس کی اسپرٹ ایسی ملٹیپلائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی روح میں سے کام کرتا ہے, روح میں سے اپنا بیٹا نکالتا ہے. ہماری روح کام ایسا نہیں کر سکتی. میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, ہماری روح اپنی روح میں سے ایک ٹکڑا بھی نکال کے باہر نہیں رکھ سکتی. جو کام خدا اسپرٹ میں کرتے ہیں وہ خدا نے, کیونکہ ہماری روح لمیٹڈ ہے, تو وہ کام خدا نے ہمارے جسم میں رکھ دیے, لیکن ٹیمپریری, فانی, تھوڑی دیر کے لیے, وقتی. اسپرٹ میں ہمارے کام نہیں, ہماری سول میں یہ کام نہیں ہو سکتے جو خدا اپنی اسپرٹ میں رکھتے ہیں. تو خدا نے ہمیں اپنے بارے میں بتانے کے لیے کہ میں اپنی اسپرٹ میں سے اپنا بیٹا نکال سکتا ہوں, اپنی روح میں سے روح نکال کے اپنے لیے اولاد رکھتا ہوں, لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے. اسی لیے تم مجھے جاننے کے لیے کہ بیٹا, اولاد, فیملی, بیوی, بچے ہوتے ہیں, تم یہ تعلیم اور علم جاننے کے لیے میں تمہارے جسم میں یہ کام کر دیتا ہوں تاکہ تم مجھے سمجھ جاؤ. اور جب میں اپنا بیٹا اور اپنی سچائی ظاہر کروں تو تم لوگوں کو مشکل نہ ہو کہ جیسے تم لوگ اولاد رکھتے ہو میرا بھی بیٹا ہے. اور جب خدا نے آ کے, یعنی یسوع مسیح نے آ کے بتایا کہ میں اپنے باپ خدا میں کی روح میں سے جو اسپرٹ ہے نکلا ہوں, تو ان کو مسئلہ بن گیا اور انہوں نے یہ سچ سننا پسند نہ کیا. لکھا ہے 19ویں آیت میں, یسوع نے جواب دیا, نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو. یہ میں نے 19ویں آیت کا آدھا حصہ, تھوڑا سا حصہ پڑھا. یسوع نے جواب دیا, نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو. یہی انفارمیشن دینے تو خداوند آئے ہیں, یہی خدا بتانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں کہ تم مجھے بھی جان جاؤ اور میرے بیٹے کو بھی جان جاؤ. لیکن میں نے اپنا سچ بتانے کے لیے آدم اور حوا کو بنایا اور پھر ان کو اولاد دی, اور اسی طرح جنریشن ٹو جنریشن پھلتے پھولتے گئے, تاکہ ہر بچہ, ہر آدمی, ہر شخص, ہر انسان یہ سمجھ جائے کہ ماں باپ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے اور باپ بھی ہے. اس سچائی اور اس گہرائی کو سمجھنے کے لیے اگر خدا یہ سسٹم نہ چلاتے, تو جیسے آج ہم اس سسٹم میں رہ کر خدا کا بیٹا قبول نہیں کرتے, تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ جو آج جو ایمان بھی لا رہے ہیں تو ان کو بھی لانے میں ایمان مشکل ہو جاتی. تو خدا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ایک نمونہ تیار کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ خدا کی سچائیوں کو, خدا کے سچ کو, خدا کے کلام کو, خدا کی باتوں کو ہضم کر سکیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم خدا نے شروع سے یہ سب کچھ بھی کر کے دکھایا, لیکن چونکہ یہ چیزیں جسم میں تھیں یا جسم میں چل رہی ہیں, اس لیے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں خدا کا تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ, ریزن. بیٹے کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے بیٹے کے مطلب, لکھا ہے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ نکلا ہوا.
ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد اور بچہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم میں سے نکلتا ہے. خدا یہی سچ بتا رہے ہیں، لیکن وہ جسم میں سے نکلتا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں جسمانی نہیں ہوں، میں جسم سے کام نہیں کرتا، اور کوئی بھی کام جو ہے وہ جسم کے نہیں ہے، روح کے، اسپرٹ کے، اور قوت کرتی ہے. کون کرتی ہے؟ طاقت کرتی ہے، قوت کرتی ہے. معجزے قوت کرتی ہے، طاقت ہی کام کرتی ہے. بے جان چیزیں کام نہیں کر سکتی، زندہ چیزیں کام کرتی ہیں. تو جو روح ہے وہ زندہ ہے. لیونگ گاڈ لکھا ہے، لیونگ گاڈ، زندہ خدا. اس کی روح زندہ ہے، اس کی روح طاقت والی ہے. میں نے پچھلے کلام میں بتایا تھا کہ یکساں ہے، بدلتی تبدیل نہیں ہوتی. اس کی روح نہیں مرتی، اس کی روح میں کمی نہیں آتی. وہ بیٹا نکال بھی لیتا اپنی روح میں سے، روح نکال بھی لیتا، تب بھی اس کی روح قائم کی قائم ہے، زندہ کی زندہ ہے. آمین. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خدا کیا سمجھانا چاہتے ہیں. مسیح تو قبول کر لیتے، لیکن وہ مسیح وہی ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. ہمیں دونوں کو ایک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دونوں کو ایک کر دینا. اور جب وہ مسیح بتائے کہ میں مسیح تو ہوں، لیکن تمہاری قربانی ایک پاک قربانی ہی دی جا سکتی تھی، اور پاک قربانی موسیٰ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ انسان ہے، اور کوئی بھی اور انسان نہیں دے سکتا تھا. اس لیے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا ہے تاکہ وہ تم لوگوں کو گناہوں سے، شیطان سے، ہلاکت سے اور گناہ کے بوجھ سے، ابلیس کے اختیار سے نکال اور چھڑا سکے. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب کا مسیح پاک ہونا چاہیے، کیونکہ پاک قربانی دینی تھی. اب کا مسیح پاک ہونا چاہیے. موسیٰ کی طرح انسان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے قربانی نہیں دی، وہ صرف نکال رہا ہے. یسوع مسیح پاک قربانی سے ہم انسانوں کو جو گناہ میں ہیں ان کو نکالنے. تو نیڈ کیا ہے؟ کہ ایسی اسپرٹ ہو جو پاک ہو، اور وہ صرف دنیا، کوئی بھی انسان پاک نہیں سوائے خدا کے. تو خدا نے پھر یہ ہمیں نکالنے، بچانے، چھڑانے کے لیے جو مسیح کرائسٹ بھیجا، اس کا پاک ہونا بہت ضروری تھا. تو خدا نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ پاک قربانی کے لیے میں اپنا بیٹا بھیجوں گا جو میری روح میں سے نکلا ہے. اور خدا کی روح کیا ہے؟ پاک ہے. اور جو پاک خدا کی روح ہے اس میں سے جو نکلے گا وہ بھی پاک روح ہے. اور وہ پاک روح مجسم جسمانی ہوا، اپنا جلالی بدن چھوڑ کے ہمارا جسم جو جسفانی ہے اس میں کنورٹ ہوا، اس میں کنورٹ ہو کے اس نے ہمارے لیے جان دی. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہم اس کلام کو جاری رکھیں گے. ہاللیلویہ.